یہ 6 نومبر 2024 کی ایک خوبصورت شام تھی جب بین الاقوامی ادبی، سماجی اور ثقافتی تنظیم کے تمام ممبران راولپنڈی میں موجود ایک خوبصورت ریسٹورانٹ سیفران میں موجود تھے، جہاں پر بین الاقوامی ادبی، سماجی ثقافتی تنظیم سوچ کے چیئرمین جناب ایوب جوزف صاحب کے جنم دن کے حوالے سے اور ان کے اعزاز میں ایک محفل سجائی گئی۔ یہ محفل کہکہوں، پھولوں، تحائف، محبتوں، لذیذ کیک، خوش ذائقہ کھانوں اور بہت سے چٹکلوں سے سجی ہوئی تھی۔ ایوب جوزف اکثر کہا کرتے ہیں کہ دوست زندگی میں نہیں ملتے بلکہ زندگی دوستوں میں ملتی ہے۔ بلا شبہ کل شام تھی ہی ایسی دوستوں کی بے لوث محبت، کہے یعنی ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی، اور خوشبو بھی محبت کی عقیدت و احترام کی۔ خالص رشتے بہت انمول ہوا کرتے ہیں۔ ادبی تنظیم سوچ کے ممبران کی یہ خصوصیت بھی اسے ممتاز کرتی ہے کہ اس کے تمام ممبران محبت کی مٹی سے گوندھ کر بنائے گئے ہیں، جیسے ایک جسم کی مانند ہیں، ترویج علم و ادب کے لیے کوشاں کہ جس سے بھی ملیں آپ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اس تنظیم کے سرپرست جناب قیوم طاہر صاحب عالمی شہرت یافتہ شاعر، ادیب، دانشور ہونے کے باوجود عاجزی و انکساری کی شال اوڑھے اپنی درویشی لٹا رہے ہیں۔ چیئرمین تنظیم جناب ایوب جوزف صاحب نے اپنی اس تقریب کے حوالے سے یوں کہا: کل کی شام کتنی خوبصورت تھی جب یاران سوچ نے بڑے بھرپور انداز میں میری سالگرہ منانے کا اہتمام کیا۔ بظاہر تو میری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہوا ہے، ایک نعمتوں بھرے سال کا اضافہ، ایک خوشیوں بھرے سال کا اضافہ، اچھے لوگوں کے ساتھ کا اضافہ، پیار، محبت اور خلوص کا اضافہ۔ میرے دوست جناب قیوم طاہر، جناب نصرت یاب خان نصرت، جناب مبشر سلیم بشر اور جناب اکبر نیازی تو جیسے دوست نہیں، رب کریم کی نعمت کی طرح ہیں، سردیوں کی دھوپ اور گرمیوں کی چھاؤں۔ مجال ہے کوئی ایک دوست بھی ایسا رہا ہو جس نے کبھی کوئی غلط راہ دکھائی ہو، کبھی اچھے رستے سے منع کیا ہو، اور میں تو ہمیشہ ان کے سامنے بس کھلی کتاب کی طرح کھلا ہی رہا، ہر بات، ہر سکھ، ہر دکھ ان سے شیئر کرتا رہا۔ ان کی دوستی کا نشہ بڑا عجیب ہے۔ اس دوستی میں نے جیسا اور جو محسوس کیا ان سے شیئر کیا ہے۔ میرے یہ احباب ہمیشہ میرے لیے خوشیوں کے پیامبر رہے ہیں۔ کل شام بھی ان کے روشن دمکتے چہروں سے دوستی کی خوشیاں آیا تھیں۔ لطف اشایا اور پھر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تحفہ جس نے میرا مان بھی بڑھایا اور دوستی کی تقویت کا سامان بھی پیدا کیا۔ محترمہ رضوانہ رضی اپنی نجی مصروفیت کے باعث شامل نہ ہو پائیں، لیکن آپ نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بہت شاندار تحفہ بھی بھجوایا۔ اسی طرح نئے شامل ہونے والے دوست خضر سلیم کسی وجہ سے شامل نہ ہو پائے۔ کل کی شام دوستوں کے تحائف کہے میری زندگی کا اثاثہ بن چکی ہیں۔ آپ سب کی بے لوث محبتوں اور تحائف اور نیک تمناؤں کے سامنے لفظ شکریہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن شکریہ ادا تو کرنا ہی ہے۔ دعا ہے کہ میرے یہ پیارے سدا شاد اور آباد رہیں۔ یہ کہنا تھا ایوب جوزف صاحب کا۔ سوچ کے ناظرین، بلا شبہ زندگی کی ڈور بہت سے رشتوں سے بندھی ہوئی ہے۔ یہ رشتے ہماری زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بناتے ہیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ ہماری زندگی کو مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ویسے تو ہر رشتہ اہم، خوبصورت اور ضروری ہے، لیکن دوستی کا رشتہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہے۔ انسان کی صحبت یا اس کے دوست انسان کی پہچان ہوتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ محفلیں سدا آباد رہیں، یہ سب دوست ایسے ہی ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ دوستی ایک بہت ہی قیمتی اور خاص رشتہ ہوتا ہے۔ جس کا سچا دوست ہو
وہ انسان اس دنیا میں خوش قسمت ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس دنیا کی دولت اور لذت ہے پھر بھی آپ اتنا خوش نہیں رہ سکتے جتنا کہ ایک دوست کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور صرف ایک سچا دوست ہو تو آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو اچھے سے بسر کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کو اپنی خوشی اور غم بانٹنے کے لیے ایک سچے دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو وہ اپنے کنبے کے ساتھ بانٹ نہیں سکتے لیکن دوست کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، ذہنی مایوسی سے بچ سکتے ہیں اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک سچے دوست کی ہمیشہ ہر انسان کو تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ سچا دوست خدا کا سب سے خوبصورت اور قیمتی تحفہ ہوتا ہے۔ دوستی کسی بھی شخص کی زندگی میں ایک ستون کی حیثیت سے کام کرتی ہے، جو اسے نازک وقتوں میں ثابت قدم رہنے میں مدد دیتی ہے اور زندگی کے مشکل اوقات میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دوست زندگی میں نہیں ملا کرتے بلکہ زندگی دوستوں میں ملتی ہے۔